بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ کسی کا ملا ہوا رزق آپ کے پاس آ جاتا؟ کیا آپ دوسروں کی کامیابی دیکھ کر دل میں بے چینی محسوس کرتے ہیں؟ کیا کبھی ایسا ہوا کہ کسی کے مال، علم، عزت یا شہرت پر آپ کو جلن محسوس ہوئی ہو؟ کیا آپ کو دوسروں کی ترقی دیکھ کر افسوس ہوتا ہے؟ یا کبھی آپ نے یہ چاہا کہ فلاں شخص جس مقام پر ہے وہاں سے نیچے آ جائے؟ کیا آپ کو کسی کی خوشحالی دیکھ کر غم ہوتا ہے؟ اور کیا آپ کو خوشی تب محسوس ہوتی ہے جب کسی کو نقصان پہنچے یا وہ کسی مشکل میں گرفتار ہو؟ اگر ان سوالات میں سے کوئی بھی آپ کی دل کی کیفیت کو بیان کرتا ہے تو ہوشیار ہو جائیں، یہ حسد کی علامات ہیں۔ حسد وہ آگ ہے جو انسان کے دل و دماغ کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ ایک ایسی مہلک بیماری ہے جو خوشیوں کو کھا جاتی ہے، سکون چھین لیتی ہے اور آخرت کے ساتھ دنیا کو بھی برباد کر دیتی ہے۔ یہ بیماری نئی نہیں بلکہ دنیا کی سب سے پہلی نافرمانی اور پہلا قتل اسی حسد کی نتیجے میں ہوا۔ شیطان نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا، کیونکہ وہ ان کے مرتبے پر حسد کر رہا تھا۔ قابیل نے اپنی بھائی حابیل کو قتل کیا، کیونکہ وہ اس کی قربانی کی قبولیت پر حسد کر رہا تھا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے انہیں کنویں میں ڈالا، کیونکہ وہ اپنے والد کی محبت پر حسد کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کیا وہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس چیز پر جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دی؟ ناظرین، حسد کرنے والا در حقیقت اللہ کی تقسیم سے ناراض ہوتا ہے۔ وہ یہ تسلیم ہی نہیں کرتا کہ رزق، علم، عزت اور شہرت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے دوسروں کو دیا وہ اس سے چھین کر اسے دے دے، یا وہ نعمت ہی ختم ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب۔ حسد سے بچو، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے۔ یہ بیماری جب دل میں جڑ پکڑ لیتی ہے تو انسان کی نیکیاں برباد کر دیتی ہے، دل میں بغض اور کینہ پیدا کرتی ہے، سکون کو تباہ کر دیتی ہے، اور بالآخر حسد کرنے والا خود جل کر خاکستر ہو جاتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس بیماری سے بچا کیسے جائے؟ تو ناظرین، سب سے پہلے اللہ کی رضا پر راضی رہنے کی عادت ڈالیں۔ یاد رکھیں، جو اللہ نے آپ کے نصیب میں لکھا ہے وہی آپ کے لیے بہترین ہے۔ دوسروں کی نعمتیں دیکھ کر دل میں حسد کے بجائے ان کے لیے برکت کی دعا کریں۔ ماشاءاللہ، اللہم بارک، اس طرح کے الفاظ کہنا اپنی عادت بنائیں۔ حسد سے دل کو پاک کرنے کا ایک بہترین طریقہ یہ بھی ہے کہ جس شخص سے حسد ہو اس کے لیے دل سے دعا کریں، اس سے محبت سے پیش آئیں اور اس کے ساتھ حسن سلوک کریں، کیونکہ یہ شیطان کے جال کو توڑ دیتا ہے۔ اسی طرح صدقہ دینے کو اپنا معمول بنائیں، کیونکہ صدقہ دل کو پاک کرتا ہے، نفرتوں کو مٹاتا ہے اور حسد جیسے روحانی امراض کا بہترین علاج ہے۔ حسد کے شر سے بچنے کے لیے سورۃ الفلق کی تلاوت کریں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا وَمِن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والوں کے شر سے جب وہ حسد کریں۔ سب سے بڑھ کر اپنے دل میں شکر گزاری پیدا کریں۔ اگر اللہ نے کسی کو نعمت دی ہے تو یقین رکھیں کہ وہ اللہ کی حکمت کا فیصلہ ہے، اور آپ کو جو کچھ دیا گیا ہے وہ بھی اسی حکمت کا حصہ ہے۔ جب آپ دوسروں کے رزق، علم، عزت اور مقام کو اللہ کی عطا سمجھ کر قبول کریں گے تو حسد کی آگ خود ہی بجھ جائے گی، اور اس کی جگہ سکون، برکت اور اللہ کی رضا آپ کی زندگی میں آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔